ایک بندہ مجھے کہنے لگا حضرت فاطمہ حضور کی اکلوتی بیٹی ہے، آپ کہتے ہیں 4 بیٹیاں ہیں۔ میں نے کہا میں نہیں کہتا، اگر قرآن پر تیرا ایمان ہے تو قرآن کریم کی آیت پڑھ اور پین مجھ سے لے، اس آیت کا ترجمہ تو لکھ دے، میں تیرے ہاتھ چوم لوں گا۔ لکھ سورت نمبر 33 سورت احزاب کی آیت نمبر 160، رب العزت فرماتے ہیں پارہ نمبر 22 میں، یا ایھا النبی کل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے اے نبی میں پردے کا حکم اللہ اتار رہا ہوں، آپ پردے کا حکم سنائیے اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو اور امت کی عورتوں کو۔ بیٹیوں کو، وہ بنات جمع پلورل کا لفظ ہے، سنگولر اور واحد نہیں ہے۔ اللہ کے قرآن نے بیٹیاں کہا ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا مولانا اس سے مراد ہے امت کی بیٹیاں۔ میں نے کہا میں تیرا جھوٹ تب مان لیتا جب آگے ونساء المؤمنین نہ ہوتا کہ امت کی اولادوں کو بتا دو، اس کے لیے تو علیحدہ لفظ موجود ہے۔ یار یہ کیسی بات ہے؟ یہ پیالہ شربت کا ہے، یہ پیالہ پانی کا ہے، یہ بھی پانی کا ہے، یہ کیوں پانی کا ہے؟ یہ شربت کا ہے، یہ چائے کا ہے، یہ پانی کا ہے، ایک ایک علیحدہ موجود ہے۔ تجھے کس نے کہا تو ایک کو ختم کر دے؟ یہ قرآن کی آیت نہ ہو، قرآن کریم کا لفظ نہ ہو، اللہ کا فرمان نہ ہو، جو سزا چور کی وہ میری دینا۔ میں تو بعض اوقات یوں پین نکال کر ہاتھ میں دیتا ہوں کہ جرات کرو ذرا قرآن کے کسی ترجمے سے اس کا ترجمہ لکھ دو۔ بیٹی ہے یا بیٹیاں ہیں؟ کہتے ہیں بیٹیاں ہیں۔ تو میں نے کہا تجھے کس نے کہا تو بیٹیاں کم کر دے؟ کہنے لگا اس میں 4 کا لفظ نہیں ہے۔ میں نے کہا اس میں 1 کا بھی نہیں ہے، بیٹیاں ہیں۔ چلو 2 مان لے، دوسری کہاں گئی؟ تیسری کہاں گئی؟ چوتھی کہاں گئی؟ تو نہیں مانے گا، کیوں؟ تجھے کچھ اور اپنا جھوٹ پر چھپانا پڑتا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ وفات پا رہی تھی، حضرت فاطمہ الزہرا کی وفات پاتے وقت حضرت علی کی آنکھوں میں اماں فاطمہ نے آنسو دیکھے۔ میرے سرتاج آپ کی آنکھوں میں آنسو؟ کہ تجھ جیسی خدمت گزار، شب دار، تہجد گزار، نیکوکار بیوی کہاں سے لوں گا؟ میں آپ کا یہ غم ختم کیے دیتی ہوں۔ اماں نے فرمایا کیسے؟ کہ اگر آپ کو میرے بچوں کی تربیت کے لیے مجھ جیسی خاتون چاہیے تو میری بھانجی جو میری گود میں پلی ہے، جس کا نام امامہ ہے، اسے شادی کر لینا۔ وہ میرے بچوں کے لیے میری جیسی شفقت رکھنے والی ہے۔ میں پوچھتا ہوں تجھے جرات کرنی چاہیے، یہ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے، جب بہن نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی؟ بہن نہیں تھی تو بھانجی کہاں سے آئی؟ بھانجی ایسے بات بن جاتی ہے جب بہن نہیں ہوتی تو۔ میں چھت پہ بیٹھا تھا، سیڑھی نہیں تھی تو چھت کیسے تھا؟ دیواریں نہیں تھی تو چھت کیسے تھی؟ بنیادیں نہیں تھی تو چھت کیسے تھی؟ واہ واہ، یہ میں کیسے، یہ ایک بندہ کوئی کہے، وہ اس کو جانتے ہو؟ کس کو؟ وہ جو بڑے بڑے بالوں والا گنجا ہے، ہو سکتا ہے بڑے بالوں والا گنجا ہو سکتا ہے، اس کو جانتے ہو؟ وہ جو اندھا ہے اور درزی ہے، اندھے ٹھوٹے درزی بڑھنے اندھا درزی بنے گا؟ وہ جو لنگڑا ہے اور بھاگنے میں پہلی پوزیشن لے گیا، یوں ہو سکتا ہے؟ وہ گونگا بہت اچھی تقریر کرتے، گونگا تقریریں کرتے، واہ سر کٹے دستار کی بات کریں، ٹنڈے وہ جو ہے نا تلوار زنی کی بات کریں، لنگڑے بھنگڑے ڈالنے کی بات کریں، میں کیسے مان لوں؟ میں نہیں مان سکتا اس جھوٹ کو۔ بہن نہیں ہے تو بھانجی کہاں سے؟ اور حضرت علی کی دوسری شادی نہ ہوئی ہو ان سے، اس سے محمد الاکبر نہ پیدا ہوا ہو، پھر آپ جو سزا دینا میں قبول کر لوں گا۔ کربلا کا پہلا شہید حضرت محمد الاکبر ہے، ابن علی ہے، اور حضرت حسین کا بھائی ہے۔ کربلا کی دھرتی کا پہلا شہید ہے، 72 تنوں میں پہلا تن ہے۔ اس کی ماں کا نام امامہ ہے، والد کا نام علی ہے، اور ان کی امی حضرت فاطمہ کی بھانجی ہے۔ بہن نہیں ہے تو بھانجی کہاں سے آئی؟ تجھے ماننا پڑے گا۔ تجھے میں وہ گراؤنڈ کر دوں، اس طرح محاصرے میں دلائل میں کھڑا کر دوں، 4 نہ 4 تجھے ماننا پڑے گا۔ نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن۔ دلیل کی دنیا میں بھانجی تب ہے جب پہلے بہن ہو۔ تو حضور پاک علیہ السلام کی بیٹیاں بھی اہل بیت ہیں۔ میں پیغمبر علیہ السلام کی بیٹیوں کو بھی اہل بیت مانتا ہوں، اولادوں کو بھی مانتا ہوں۔ نبی کی 4 بیٹیاں تھیں، سر پہ قرآن رکھے، صحن بیت اللہ میں آئے۔ مجھے بتاؤ نبی کی 4 بیٹیاں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں؟ ہم بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں، ہم لڑائی جھگڑے کے لیے تیار نہیں۔ چلو میرے ساتھ علمی بحث کرو، بتاؤ اگر نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت نبی کی عمر مبارک کتنی تھی؟ بے شک آپ داد نہ دیجئے گا، آپ میرا پہلا چانس تھا، آپ نے میری سوچ سے بڑھ کے سنا۔ اب بے شک چپ رہیے گا لیکن گفتگو سمجھے گا ضرور۔ جب نبی کی شادی ہوئی اس وقت
मौलवी से पूछो उम्र मुबारक कितनी थी, शिया सुन्नी तमाम ने लिखा 25 साल की उम्र में नबी की शादी हुई। उस वक्त सने मुबारक उम्र मुबारक हमारे और आपके रसूल की 25 साल थी। अब जिन्होंने 4 बेटियां लिखी उन्होंने कहा कि नबी बने थे 40 साल के बाद। फंस गया मौलवी, फंस गया मौलवी, बड़ा बुरा फंस गया। लिखा भी खुद, मर भी तो खुद गया। 25 साल की उम्र में शादी, 29 साल की उम्र तक नबी के यहां कोई औलाद नहीं हुई। ये शियों ने भी लिखा, सुन्नी सीरत नगारों ने भी लिखा। पहला बेटा हुआ शादी के 4 साल बाद, उम्र मुबारक थी 29 साल। बेटे का नाम था कासिम, जिसकी वजह से मशहूर हुए अबुल कासिम। एक एक लफ्ज जहां पे आपको समझना है मुझे रोक लीजिएगा, मैं फिर वापस आऊंगा, समझिएगा जरूर। 25 साल की उम्र में शादी, हम भी कायल। 29 साल की उम्र में बेटा, हम भी कायल। अब जिसने लिखी 4 बेटियां, अब उसने लिखा कि ऐलाने नबुव्वत से इब्ने खल्दून से शिबली नुमानी से लेकर डॉक्टर तारुल कादरी तक सबने लिखा ऐलाने नबुव्वत से 5 साल पहले माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, नकल कुफर कुफर न बशर, नबी ने अपनी 3 बेटियों का अक्द 3 मुशरिकों से किया था। ये अब सुन्नी तारीख है। उतबा, उतैबा और अम्र आस मखजूमी, जिसके साथ निकाह किया। जब बच्चे पूछ रहे कि मौलवी साहब नबी की बेटी और मुशरिक के घर, वो कहते बेटा क्योंकि उस वक्त वो नबी नहीं थे, नबी बने 40 साल के बाद, इसलिए 40 साल से पहले शादियां कर दी थी। बड़ा बुरा फंस गया मौलवी। 25 साल की उम्र में शादी, मेरा मजमा मेरा साथ दे, 40 साल की उम्र में नबी। इन्होंने कहा ऐलान नबुव्वत से 5 साल पहले शादियां कर दी थी। 25 और 40 के दरमियान कितने साल बचते हैं? बोलिएगा मेरे साथ, अगर मेहनत हो तो फिर बोलना चाहिए। 15 साल। 4 साल तक औलाद कोई नहीं हुई, 15 में से 4 निकाल दो, 11 साल। 5 साल इन्होंने खुद लिखा 5 साल पहले शादियां कर दी थी, 11 में से 5 निकालो, 6। किस बेगैरत मजहब है कि 6 साल में 3 बेटियां पैदा भी हो गई, जवान भी हो गई, शादियां भी हो गई? किस मजहब में है उम्रें पूरी करो? हम मानने के लिए तैयार है, उम्रें पूरी करो। मगर साडी बदकिस्मती ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇਖਤਲਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਬਾਹਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਫੜ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਇੱਕੋ ਬੇਟੀ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ ਫਾਤਿਮਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਕੀਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੀਆ ਅਸੀਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 4 ਬੇਟੀਆਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਸਲੇ ਹੁੰਦੇ। ਦੱਸੋ ਇਹ ਸਿਵਾਏ ਦੇ ਸਿਰ ਪਿੱਟੇ ਆਦਮੀ ਬਈ ਸਾਰੀ ਸ਼ੀਆ ਸੁਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਬਈ ਰਸੂਲ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ 4 ਬੇਟੀਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਮਸਲਾ ਬਣਦਾ। ਮੁਨਾਜ਼ਰੇ ਹੁੰਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਹੀ ਬਹਿਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਈ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਵਾਲਾ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿਸ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬੇਟੀਆਂ ਇਸ ਪਾਰੋਂ ਉਹ ਬੁੜੀਆਂ ਜਾਣਦੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਦੀਆਂ 4 ਹੈ ਅਤੇ ਚਵਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਮਗਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ मेरे हाथ तनकीहुल मकाल फी इल्म रिजाल अल्लामतुल इमाम कानी खुद सर ये रावी परखे है जिवें साडे आलमा ने परखे। इन्हें शिया आलम है, 3 जिल्दां च किताब है तनकीहुल मकाल। ये आ गई है फी फसल निसा, औरतों का बयान। ये समझो 73 सफ़े से इस फसल उम्मे कुलसूम बिनते रसूल नबी अलैहिस्सलाम की बच्ची उम्मे कुलसूम। जे तो मैं ना रोइए ना भी मुनाजरे उन्होंने गलों से जो एक राई भी सच नहीं होती, उसकी भी बहस करें। रिसाले लिखी जाते, 4 बच्चियां उम्मे कुलसूम, असल ना इसका आमना। इसका जिक्र भी बहुत थोड़ी किताब, आमना याद करना, उम्मे कुलसूम असल ना आमना। यदा रसूल करीम अलैहिस्सलाम के बारे फिर अगे दस दे कि 4 बेटियां पैगंबर खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदा हुई। काला फी मजमल बहरान कानत खदीजा इस तज़व्वजा रसूल सल्लम बिन तरबईन सना अशर। रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत खदीजा नाल शादी की। उस वे इन्हां दी उम्र 40 साल और 6 महीने। वकाना रसूल सल्लम यौम बिना 21 सरा, हजूर दी 21 साल। फिर क्योंकि उस वे तारीख कोई नहीं सी लिखी जाती, कोई 5 आंदा, कोई की कोई घट कोई वध, ये ऐसा दीनी मसला नहीं। वह वारदत लहू अरबा बनात कुल्लुहुन्ना दरकन इस्लाम वहादरना। 4 बेटियां हज़रत खदीजा तो रसूलुल्लाह दियां पैदा हुई। वालदत लहू हजूर दियां जनियां 4 बच्चियां, सारियां ने इस्लाम का ज़माना पाया,
سب نے ہجرت کی ہن زینب و فاطمہ و رقیہ و ام کلثوم انتا اگے پھر رشتے اور شادیاں کا بیان کیتا آخر ختم کیتا ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وَيُمْكِنُ اسْتِفَادَةُ مَنْزِلَتِهَا وَفَضْلِهَا وَجَلَالَتِهَا وَرُودُ ذِكْرِهَا فِي دُعَاءِ شَهْرِ رمضان بقول الاسلام آندا جے تو شان معلوم کرنی بے ام کلثوم کس درجے دی مالک ہے تے جڑی ساڈیاں کتاباں شیعیاں دیاں جو رمضان شریف دی راتاں دی دعاواں ہوندیاں انہاں اے دے مرتبے دا اے دی شان دا اے دی قدر دا تینوں پتہ لگدا کہ اللہ دے رسول علیہ السلام نے اور امام نے سکھایا اللہم صلی علی ام کلثوم بنت نبیک درود پڑھایا کہ اللہ درود بھیج ام کلثوم تے جڑی تیرے نبی دی بیٹی تھی اے میں 73 اور 74 صفحے پڑھے اگے پھر رسول کریم علیہ السلام دی دوسری بچی حضرت رقیہ انہاں دا بیان بھی کیتا رقیہ دا بیان جڑا یہ صفحہ اللہ اکبر زینب دا بیان کیتا ہے انہوں نے 79 صفحے اور اتنے جڑے لوگوں نے انہوں کو لچ تڑیا لچ تڑنا کہنا چاہیے کہ ایک شخص علی بن احمد بن موسیٰ ابو القاسم الکوفی یہ 300-400 سال پیدا ہوا جنہوں آپ لکھا کہ کذاب فاسد المذہب بے ایمان جھوٹا وہ شوشا چھڑ کے گیا کہ نہیں حضور دی ایک کو بیٹا وہ دا لکھتا بھی انہوں نے جدوں کتاب لکھی الاستغاثہ فی بضع ثلاثہ اے 79 صفحے تو پڑھ اپنے ہیلے بہانے جداں دے ہن بھی کردے نبی پاک دی کافراں بچیاں کتھے دے سکدے سی ابو لاس نو عثمان نو او تے اسے مسلمان او سارا دا رد کر کے میں ہن سارا پڑھا خطبہ ختم ہو جائے 79 اے فوٹو سٹیٹ کرانا آندا ایک گل جھوٹھی بے ایمانو نبی پاک نے کونوں دین بناونا سی جب تک حلال حرام نہیں سی اترے سارے رشتے چل رہے سی صحابہ دے قریب کافر عورتاں سی کافراں دے قریب مسلمان عورتاں سی رسولہ کونوں حلال حرام بنا خود جواب دیتے ہیں اور پھر آخر تے آندا کہ جو اس نے وہ اینا تب نفسہ الا انہ لم یات بما یونین تکلف نظر و ثبوت کہ بڑا اپنے آپ نے اوکھا کیتا ابو القاسم نے جھوٹے سچے بانے مگر رائی برابر بھی کوئی فائدے والی گل نہیں لکھ سکیا ون بیت العنکبوت اور وہ ساریاں گلاں مکڑی دے جالے دی طرح بےہودہ 4 بیٹیاں حضور دیاں اما اولا فلانه يشبه الاجتهاد في كبار النصوص من الفريقين عن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وانا ائمتنا علیہ السلام آندا جدوں دوواں فریقاں دیاں کتاباں شیعہ اور سنیاں دیاں رسول کریم علیہ السلام دیاں حدیثاں ساڈے امام جڑے 12 انہاں دے فتوے وہ جدوں دسن دا بھی 4 بیٹیاں رکھے تے نکاح وہ دے مقابلے تے اپنا اجتہاد کردے کولوں گویل لاوندے بیاہ نہیں ہو سکدا نے رد کیتا ایڈا ضروری ٹکڑا بے نوں ہر بندہ نوٹ کر کے اپنے کو رکھے کہ ایک شیعہ عالم نے راویاں تے بحث کیتی انہیں کیویں جھوٹ مارے منہ تے تے تواڈے پلے کوئی گل بھی ہیگی کیوں انکار کردے جے دوواں فریقاں دیاں کتاباں پڑھیاں ہوئیاں فما ذکر ساکت بلا شبہ آخر چندہ جو کچھ اس ابو القاسم شرارتی نے کیا سب ردی ہے اور ذرا بھی شک نہیں کہ ساریاں گلاں بے دار غلط ہے کچھ نہیں انہوں نے یہ ذکر حضرت زینب دا اگے 88 صفحے دے پھر حضرت رقیہ دا بھی ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ دا سارا بیان 4 بیٹی اے حوالہ میں کل پڑھتا پہلا اس گل میں سرے لایا جب کوئی انکار نہ کرے 4 بیٹیاں نہ ایک شیعہ دا مسئلہ نہ سنیاں دا صرف شرارتیاں نہیں کرنا بے رمر بے وقوف لوگ جی گلا کر دے 4 بچیاں رسول کریم علیہ السلام کی سارا تو وڈی زینب ہے دوسری رقیہ تیسری فاطمہ چوتھی ام کلثوم ہے اے ترتیب ٹھیک ہے اگے پیچھے بھی لوگوں نے لکھا نہیں حق جو ہے وہی اور پھر فرمایا کہ میری تو ساری اولاد ہی خدیجہ سے ہے یعنی آپ کی جو 4 بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے اور سیدہ فاطمہ اور سیدہ رقیہ سیدہ ام کلثوم اور سیدہ زینب رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام یہ 4 بیٹیاں سیدہ خدیجہ سے ہوئی ہیں اور یہ ان کی اپنی بیٹیاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو مشہور کیا نا یہ پچھلے خاوند تھے اور عجیب و غریب وہ بتا رہے ہوتے ہیں صاحب کتاب اس دنیا میں سب سے بڑا رافضی جو ابو بکر عمر کو نعوذ باللہ من ذالک اعلانیہ طور پر منافق کہتا ہے یاسر الحبیب عرب میں اس کے پائے کا کوئی رافضی نہیں ہے میں شیعہ کی بات نہیں کر رہا رافضی اس کو خود شیعہ نے اور ایران نے نکال دیا تھا اور اس کو گمراہ ڈکلیئر کیا ہوا ہے وہ بھی مانتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 4 بیٹیاں اپنی ہیں سیدہ خدیجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہیں پچھلے خاوند سے نہیں ہیں تو یہ میں رافضیوں کو خصوصاً پھکی دینے لگا ہوں کہ سب سے بڑا رافضی یاسر الحبیب سنی اور شیعہ دونوں کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بیٹیاں تھیں باقی یہ جو وہ حساب لگانے شروع کرتے ہیں نا اتنے سال کی عمر میں شادی ہوئی ہے وہ صحابی غلط ہے وہ سارے تاریخی روایتیں ہیں کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں سیدہ خدیجہ جب آئی تو ان کی عمر 40 سال تھی کوئی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے
اور نہ یہ صحیح سند سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد یہ بیٹیاں پیدا ہوئیں. یہ اپنی ٹائمنگ پہ ہی پیدا ہوئیں اور الحمدللہ ہجرت کے وقت یہ بالغہ تھی.